الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ رات میں قرآن کریم کی ایک بڑی سورت سورۃ البقرہ ختم ہو گئی. سورۃ البقرہ میں چونکہ مدنی سورت ہے اس لیے احکام بہت زیادہ ہیں. اور سورۃ البقرہ میں یہود کی دسیسہ کاریوں کو کھولا گیا ہے. زیادہ تر مخاطب وہ رہے ہیں. اب یہ نئی سورت شروع ہوئی ہے سورہ آل عمران. اس میں نصارہ جو ہے مخاطب ہیں، ان کی کمزوریوں کو کھولا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصرانی آئے. عبد الایہم اور عبد المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے حضور کے دربار میں اور ابنیت اس کے جواب میں قرآن کریم میں سورہ آل عمران اتری. تقریباً 80 آیات نصارہ نجران کے سلسلے میں اتری. جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں بڑا اہم سبق ہے، لیکن یہ عجیب آیت ہے. اس بنا پر کہ اس آیت سے پہلے معاملات کا ذکر ہے کہ اپنے معاملات کو درست کرو. عبادات اہم ہیں لیکن معاملات بھی دین ہیں. لوگ معاملات کو دین نہیں سمجھتے. عبادات کرتے ہیں لیکن معاملات میں گڑبڑ رکھتے ہیں.
ایذا رسانی کرتے ہیں. ہمارے مولانا ابراہیم وریاوا صاحب نے ابھی توجہ دلائی کہ بھائی کسی کو ایذا نہ پہنچے رمضان المبارک میں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہماری حرکت سے. تو معاملات کی صفائی دین ہے. اچھا، یہ آیت کریمہ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے پھر معاملات کا تذکرہ شروع کر دیا کہ بھئی میراث دینا، بھائیوں کا بہنوں کا حق دینا، حق والوں کا حق ادا کرنا، یہ معاملہ ہے. حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے تصوف کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھی ہے. لوگوں نے جواب دیا کہ کتاب البیوع تو معاملات کے سلسلے میں ہے، خریدا کیسے جائے، بیچا کیسے جائے، سود کیسے نہ ہو، نفع کسے کہتے ہیں، گراہک کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، کون سی بے جائز ہے، کون سی بے ناجائز ہے، یہ کتاب البیوع. تو حضرت یہ تو معاملات کی کتاب ہوئی. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے معاملات درست ہیں وہ سب سے بڑا صوفی ہے. یہ حقیقت میں صوفی ہے جس کے معاملات انتہائی طور پر درست ہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، انہوں نے جب ورثہ تقسیم کیا تو ایک بہت دور کے رشتہ دار کے 4 آنے نکلے اس زمانے کے. اس زمانے میں تو 4 آنے بھی بہت ہوتے تھے. آج کل تو 10 روپئے بھی ہم انڈیا میں فقیر کو دیتے ہیں تو پھینک دیتا ہے کہ چائے بھی نہیں آتی 10 روپے میں. حضرت نے وہ 4 آنے وہ وارث تک پہنچانے کے لیے 8 آنے کا خرچہ کیا. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو سونے سے گھڑامڑ مہنگی پڑی، اتنا خرچہ کر دیا آپ نے. فرمایا 1 روپیہ بھی خرچ ہو جاتا تو میں خرچ کر. کیوں؟ اس بنا پر کہ 4 آنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ میری 700 مقبول نمازیں لے لے، یہ مجھے منظور نہیں ہے. تو اپنے معاملات کو صاف کرنا. ادھر معاملات ادھر معاملات، بیچ میں نماز کا ذکر کیا. اب سنیے، مختصر وقت ہے. جتنی عبادات ہیں ان تمام میں موسٹ امپورٹنٹ عبادت اسلام میں نماز ہے. نماز ہماری لائف کا کنٹرولر ہے. جیسے ایمپلیفائر کے ذریعے سے مائک کنٹرول میں آتا ہے، اس طرح سے نماز کے ذریعے سے ایمان والے کی زندگی کنٹرول میں آتی.
نماز کے بن جانے پر زندگی کا بن جانا ہے، اور جس کی نماز ڈسٹرب اس کی زندگی ڈسٹرب۔ نماز بڑی اہم عبادات میں سے اہم العبادات۔ تو پہلے تو نماز کا اہتمام کرنا۔ رمضان میں فرائض بھی ہم پہلے سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اب رمضان المبارک میں سنتوں کا اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد نماز کے اجر کو بچانا، یہ اہم ہے۔ انگریز مسلمانوں پر تعجب کرتے ہیں کہ بھئی محنت ہم بھی کرتے ہیں، اتنے مالدار نہیں ہوتے، اور مسلمان تم بھی محنت کرتے ہو لیکن مالدار رہتے ہو، تمہارے پاس مال رہتا ہے، ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سنیچر اتوار تک خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر پیر کے روز جو ہے بھکاری بن جاتے۔ تو آدمی کمائے یہ اچھی بات ہے، رزق حلال کا کمانا اور حاصل کرنا فریضۃ بعد الفریضہ فرمائے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، لیکن آدمی کمانے کے بعد بچا لے تو یہ کما لے۔ جیسے نکاح ہو گیا تب نکاح کو نبھا لینا یہ کمال۔ لوگ تو آئیں گے، کھا لیں گے، ولیمہ بھی ہو جائے گا، لفافہ بھی مل جائے گا، لوگ مبارکبادیاں دے کے چلے جائیں گے، اب سر پھوڑی جو ہے وہ میاں بیوی کو کرنی ہے۔ اب یہ زندگی کی گاڑی دو پہیوں پہ چلتی، ایک پہیا مرد ہے، ایک پہیا عورت ہے، ایک میں بھی پنکچر ہوئے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور شادی کرنا آسان، لیکن شادی کو نبھانا یہ اصل کام ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، لیکن کلمے کے تقاضا پر اپنی زندگی کو پورا اتارنا یہ اصل کام۔ چون بگویم مسلمانم بالارزم کے دانم مشکلات لا الہ غیر۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو ڈر جاتا ہوں، اس بنا پر کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو تقاضے ہیں ان تقاضا پر پورا اترنا یہ اصل کام۔ حفظ کر لینا آسان ہے، 60 سال کا انسان بھی یاد کر سکتا ہے قرآن اگر ہمت ہو جائے۔ میرے والد صاحب نے بڑی عمر میں قرآن کریم یاد کیا۔ حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر میں قرآن شریف یاد کیا۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1 مہینے میں بڑی عمر کے اندر قرآن شریف یاد کیا، حفظ کیا۔ تو حفظ کرنا آسان ہے، اور اس کی دلیل قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے،
ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی تلاوت کرنے والا؟ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگریزی تفسیر کے حاشیے پر لکھا ہے، اس زمانے میں جب تفسیر لکھی تھی، کہ موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دی ورلڈ از قرآن. سب سے زیادہ جو کتاب دنیا کے اندر اس وقت پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، وہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کریم کا یاد کر لینا آسان ہے، لیکن اب یہ قرآن کریم یاد ہونے کے بعد قبر تک اس کو لے کر جانا یہ اصل کام ہے. جتنا بڑا وعدہ حافظ کو حفظ قرآن پر ہے، اتنا بھول جانے کی سخت وعید بھی حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی. تو مثالیں دی میں نے کہ نکاح کر کے نبھانا اصل، حفظ کر کے باقی رکھنا اصل، اور عبادت کر کے عبادت کا ثواب بچا لینا اصل. نماز پڑھ لی، باہر جا کے غیبت کر لی، نماز کا ثواب ضائع ہو گیا. ثواب ملنا مشکل ہوتا ہے، ثواب کھو دینا آسان ہوتا ہے. اس لیے پہلی کوشش تو یہ کرو کہ اجر مل جائے، ثواب مل جائے. دوسری کوشش یہ کرو کہ ثواب بچ جائے، کل آخرت میں یہ ثواب کام آئے، یہ اجر کام آئے. تو محنت کی ہوئی کام کیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، جتنی نمازیں ہیں تمام کی محافظت کرو. محافظت کا ایک معنی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ ریگولر نماز. ایک بات. حافظو کا ایک معنی یہ ہے کہ سنتوں کے اہتمام اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھو. دو بات. نمبر 3، نماز پڑھ لینے کے بعد نماز کے اجر کو ضائع ہونے سے بچا لو. ایسے اعمال قبیحہ نہ کرو. آنکھ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ان تینوں سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ ہماری نمازوں کا اجر ضائع ہو جائے. ہمارے مولانا اسماعیل واڑی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت اچھی مثال دیتے تھے. یہ مثال آپ سمجھ سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ نوجوان تو بیچارے انڈیا گئے نہیں ہیں، انہوں نے بھینسیں دیکھی نہیں. جو گئے ہیں وہ بھینسوں کی حقیقت سے واقف ہیں. بھینس کو پانی بہت پسند، اس لیے بھینسوں کا مالک جو ہے صبح ہوتے ہی اس کو نہلاتا ہے، پانی کے اندر اچھے تالاب کے اندر لے جا کر ڈال دیتا ہے. وہ پورا دن نہاتی ہے اور وہاں پڑی رہتی. لیکن جب وہ بھینسوں کو نکالتے ہیں تو آگے ہمارے یہاں کہتے ہیں گجراتی میں کھابوچیا، جس کے اندر گندا پانی ہوتا ہے.
گھوڑا ہوتا ہے بڑا، اس کے اندر گندا پانی، میلا کچیلا پانی، وہ بھینس پورا دن اچھے پانی میں نہاتی ہے اور جب نکالتے ہیں تو وہ گڑھے کے اندر جا کر کے داخل ہو جاتی ہے اور پورے دن کی صفائی کے اوپر پانی پھیر۔ رمضان کا مہینہ ہے دوستو، گھڑی بتا رہی ہے 2 منٹ، 2 منٹ میں مجھے پیغام دینا۔ جیسے نماز کا اجر بچانا ہے، اسی طریقے سے روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کے اجر کو بچانا ہے۔ اللہ جب ثواب اتنا عظیم روزے پر دینے والے ہیں تو اس کو بچانا بھی ضروری، اور بچانا یہ ہے کہ زبان سے غیبت نہ کرے، آنکھوں سے بدنظری نہ کرے، رزق حلال کا اہتمام کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، حتی الامکان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے روزے کا اجر محفوظ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لے، تاکہ کل جب کہ نیکیوں کی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالی ان نیکیوں کے ذریعے سے ہماری جنت کا سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب